السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اگلی ویڈیوز میں آپ حضرات نے حقوق والدین کے تعلق سے آیات قرآنیہ و حدیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقوق اولاد۔ انشاءاللہ العزیز اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر، اس تعلق سے بھی میں سلسلے وار آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ اس لیے اولاد کا ہونا خوش بختی تصور کیا جاتا ہے۔ جنہیں یہ نعمت میسر آتی ہے وہ بہت خوش و خرم رہتے ہیں، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اولاد کی محرومیت کے صدمے میں پڑے رہتے ہیں۔ مگر جب اولاد مل جاتی ہے تو گویا دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں سلام پہنچایا جائے گا۔ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اس آیت میں حصول اولاد کے لیے اللہ کے حضور التجا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اسی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے اللہ کے حضور دعائیں کی، اور اللہ نے قبول فرما کر اولاد کی نعمت سے نوازا۔ نیک اولاد والدین کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ جہاں اللہ نے اولاد پر والدین کی خدمت کا فرض عائد کیا، وہیں اولاد کے کچھ حقوق بھی والدین کے ذمے لگائے ہیں، تاکہ فطری تقاضے قائم رہیں اور کسی فریق کی حق تلفی نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نیکی کس سے کروں؟ فرمایا، اپنے ماں باپ سے کرو۔ اس نے کہا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا، پھر اولاد سے کرو، کیونکہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی تو حقوق ہیں۔ اور فرزند کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی بدخوئی کی وجہ سے ضروری نہیں کہ اسے عاق ہی کیا جائے۔ اور فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس باپ پر جو اپنے بیٹے کو نافرمانی کی راہ پر نہیں چلنے دیتا۔ اولاد کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو شریعت مطہرہ نے نافذ فرمایا ہے والدین پر، وہ ہے تحفظ جان۔ اولاد کا فطری حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، کیونکہ بچے کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، اس لیے اس پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ اسلام سے پہلے اولاد کو جینے کا حق حاصل نہ تھا، بلکہ اولاد کی زندگی کو مختلف صورتوں سے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اولاد کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ والدین اپنی اولاد کو دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے خود ذبح کر کے ان پر چڑھاوا چڑھا دیتے تھے۔ یہ رسم عربوں اور دیگر قوموں میں بڑی عام تھی،
اولاد کو مارنے کی دوسری صورت یہ تھی کہ بعض لوگ فقر و فاقے کے خوف سے خود اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ ایسے ہی اولاد کو قتل کرنے کی تیسری صورت یہ تھی کہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ وہ لڑکیوں کو اپنی ذلت اور شرم کی علامت خیال کرتے تھے۔ اسلام نے اولاد کو قتل کرنے کی ان تمام صورتوں کو ختم کیا اور اولاد کو ہر طرح سے تحفظ کا حق دیا۔ قرآن پاک میں ان تمام طریقوں کی مذمت کرتے ہوئے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ قتل کو سنگین جرم اور گناہ قرار دے کر قاتل کو سزاوار ٹھہرایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 137۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دینا دلکش بنا رکھا ہے تاکہ انہیں برباد کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، اور جو لوگ افترا باندھتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے۔ اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ مشرکین کے شرکاء انہیں برے طریقے پر لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں پرفریب جھوٹی باتوں کے ذریعے اس حد تک قائل کر دیتے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ ان کے شرکاء سے مراد شیاطین تھے، جنہوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر رکھی تھی کہ اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کرنا بڑا اچھا کام ہے۔ چنانچہ اب ان میں ہر بہانے سے اپنے بچوں کو مار ڈالنے کا رواج ہو گیا۔ دین میں یہ طریقہ مقرر ہے کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کرو، انہوں نے اولاد کو مارنا شروع کر دیا۔ دین میں جانور کی قربانی تھی، شیطان نے کہا کہ اولاد کی قربانی اس سے بڑھ کر ہے۔ دین میں اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا حکم ہے، شیطان نے کہا کہ بتوں کے نام پر کرنی چاہیے۔ یہ ان کی عقل کی کوتاہی ہے کہ ہمیشہ شیطان ہی کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ انہیں آزمایا جائے کہ عقل سے کام کون لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور جو رزق انہیں دیا تھا اللہ پر افطرا باندھ کر اسے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی اولاد کو خواہ مخواہ قتل کر دیتے تھے۔ ان کا ایسا کرنا انتہائی احمقانہ حرکت تھی، بلکہ ان کی جہالت کی حد تھی۔ اس طرح انہیں دنیا اور آخرت میں نقصان ہوا جس کی تلافی ناممکن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور غربت کے ڈر کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا جن کا کرنا لوگوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ان کاموں میں ایک کام اولاد کو رزق نہ ملنے کے خوف سے قتل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مذموم فعل تھا، لہٰذا اسے چھوڑنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ایسا برا فعل کبھی نہ کرنا۔ میرے عزیز، اولاد کا دوسرا حق جو شریعت نے والدین کے اوپر لاگو کیا ہے وہ ہے بچے کی پیدائش کا اظہار تشکر۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے پیدائش کے موقع پر شکر کا اظہار کرنا۔ بچے کی پیدائش ایک فطری عمل ہے۔ جب حمل کی مدت پوری ہو جائے گی تو بچہ یا بچی پیدا ہونے کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ بچے کی زچگی کے دن جب بالکل قریب آ جائیں تو صالح ماں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بچے کی آسانی کے ساتھ پیدائش کے لیے دعا گو رہے۔ جب درد ذہن میں مبتلا ہو اس وقت خاص طور پر اللہ سے بار بار التجا کرے کہ یا الہی مجھ پر بچے کی پیدائش کا زیادہ بوجھ نہ ڈال، اور رحم طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ مشکل میں آسانی طلب کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ بچہ یا بچی جب پیدا ہو جائے تو والدین کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اظہار شکر کے طور پر عزیز و اقارب میں شیرینی تقسیم کرنے میں
کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے بابرکت موقعوں پر مبارکبادی کہنا چاہیے۔ لڑکے کی خوشخبری سنانا بہت اچھی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی خوشخبری حضرت صوبیہ نے آپ کے چچا ابو لہب کو دی جو آپ کے چچا تھے، اور ان سے کہا کہ گزشتہ رات عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اپنی باندی سے یہ خوشخبری سنی تو اس خوشی میں فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں فرمایا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کا یہ صلہ دیا کہ اس کو مرنے کے بعد انگوٹھے اور اس کی برابر کی انگلی کے درمیان کی جگہ سے سیراب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو لہب اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے 1 سال بعد اس کو بہت بری حالت میں دیکھا، اور اس نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے راحت نہ ملی، البتہ ہر پیر کے روز مجھے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش کی خوشخبری صوبیہ نے اپنے آقا ابو لہب کو دی تھی، اور آپ کی پیدائش سے ابو لہب خوش ہوا تھا۔ مبارکباد میں یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو بچہ دیا ہے اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے، اور تمہیں اللہ کے شکر کی توفیق نصیب ہو، اور وہ نیک و پارسا بنے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے صحت مند رکھے اور اس کی عمر دراز ہو۔ مبارکبادی سے آپس کے تعلقات میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ بچے کا تیسرا حق جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے والدین کے اوپر، وہ ہے بچے کے کان میں اذان دینا۔ بچے کے کان میں اذان کہنے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب نواسا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کے کان میں اذان دی، اور جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہتے ہوئے سنا، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جنا جیسی نماز کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اذان دی جائے، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ جو ہی بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام اور دین اسلام کا کلمہ پہنچے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے، وہ بچہ ام الصبیان بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر اقامت پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے اور اس کی برکت بیان فرمائی ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ماں باپ پر نومولود بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام اور شہادت توحید و رسالت اور ایمان و نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کر دیں۔ میرے عزیز، ان آیات مقدسہ سے یہ بات واضح طور پر کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح اولاد پر والدین کا حق ہے، اسی طرح والدین پر اولاد کا حق ہے۔ ضروری ہے کہ ماں باپ پہلے اولاد کا حق ادا کریں۔ جب صحیح معنوں میں کما حقہ والدین اپنے اولاد کے حق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ اولاد آگے چل کر ہمارے بھی حقوق کو ادا کرے گی، اور اگر ہم نے ان کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی، بچوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہم نے کاہلی کی، تو یہ جان لیجئے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اس لائق ہوں گے کہ ہماری خدمت کریں، تو جس طرح ہم نے کوتاہی کی ان کے حق کو ادا کرنے میں، اسی طرح یہ بھی کوتاہی کریں گے ہمارے حق کو ادا کرنے میں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری باتوں کو زیادہ سے زیادہ
دور تک پھیلانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری باتیں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور زیادہ لوگ ہماری باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔